السلام علیکم جی، پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 42۔ اس روز دفتر میں عبدالحق اس بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ارجمند کو دانش عطا فرمائی ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے اسے ٹال کر سوچنے اور سمجھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، اور وہ سوچ رہا تھا اور فرق بہت بڑا تھا۔ رات کے مہربان پردہ پوش اندھیرے میں اور خلوت اور ارجمند کی قربت میں سوچنا اور بات تھی، اور دن کے اجالے میں اپنے دفتر کی تنہائی میں اور بات۔ اس وقت بھی اپنی تند خواہش کو ایک طرف ہٹا کر غیر جانبداری سے سوچنا آسان نہیں تھا، لیکن رات کو تو شاید یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رات کو تو وہ خود ہی فرض تھا، مدعی، نفس کا ہم لذا اور حلیف۔ ارجمند اسے ڈرا رہی تھی، اور دن کے اجالے میں اسے دل سے تسلیم کرنا پڑا کہ بجا طور پر ڈرا رہی تھی۔ اگر یہ آزمائش یا اللہ کی ناراضی ہے تو اس جسارت پر سزا بڑھ بھی سکتی ہے۔ دن بھر وہ سوچتا، ڈرتا اور الجھتا رہا، لیکن بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اسے اس کی ترکیب بھی سوجھ گئی۔ اس سے اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ رات کو اس نے ارجمند کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ارجمند نہ جانے کیوں سہم گئی۔ کیا یہ مناسب ہوگا آغا جی؟ کیوں، اس میں قباحت کیا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق تو اس روز عبدالحق کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا، لیکن اب اس کی کیفیت اس شخص کی سی تھی جس کی ابھی شادی ہوئی ہو اور وہ پہلی بار اپنی بیوی کی صورت دیکھنے والا ہو۔ جسم میں لہو کے ساتھ ہیجان دوڑ رہا تھا۔ اب ایسی روشنی بھی نہیں ہوتی ارجی، اس نے بڑی محبت سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کم از کم میرے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر تم اس کے فائدے کے بارے میں سوچو۔ میری فجر کی نماز تو محفوظ ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، ارجمند کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ میں نے بہت سوچا ہے اس پر، تم فکر نہ کرو۔ جی بہت بہتر، ارجمند نے کہا، لیکن وہ واضح طور پر فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دفتر میں کہہ دیا ہے کہ کل چھٹی کروں گا، عبدالحق نے کہا، اور پھر اضافہ کیا، محض احتیاطاً۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ میں آج اللہ سے بہت دعا کروں گی۔ میں بھی۔ اور کئی راتوں کے بعد وہ پہلی رات تھی کہ وہ دونوں ہی سکون سے سو گئے، لیکن عبدالحق نے دشواریوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ آدمی جذبات میں گھرا ہو تو ڈھنگ سے سوچ ہی نہیں سکتا۔ فجر کی نماز کے بعد نور الحق اپنے معمول کے مطابق بیدار ہو گیا۔ میں اسے دودھ پلا کر دادی اماں کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں، ارجمند نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ اسے رشیدہ یا عابیہ کو دے دو، وہ دودھ پلا دیں گی۔ ارجمند نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں آغا جی کہ یہ اپنے معمولات کا کتنا پکا ہے۔ اس وقت یہ کسی اور کے ہاتھ سے دودھ پیے گا، اس نے کہا۔ اچھا تو جاؤ، مگر جلدی آنا۔ ارجمند چلی گئی، مگر بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ ہر روز ناشتہ بھی تو وہی بناتی ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے دیر لگائی تو عبدالحق بہت خفا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ رشیدہ سے ناشتہ بنانے کو کہے، مگر رشیدہ کیا سوچے گی؟ اسے شرم آنے لگی۔ رشیدہ وہی سوچے گی جو اسے سوچنا چاہیے، اور کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا، مگر کوئی اور صورت بھی نہیں۔ نور الحق کو حمیدہ کے پاس چھوڑ کر وہ رشیدہ کی طرف گئی۔ تمہیں ایک زحمت کرنی ہے رشیدہ، اس نے کہا۔ حکم کریں بی بی صاحبہ۔ آج ناشتہ تم بنا دو، اس نے کہہ تو دیا، مگر ڈری کہ روز کا معمول ٹوٹنے پر رشیدہ نے وجہ پوچھ لی تو کیا اسے جواب میں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اگر اس نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، تو وہ کیا کہے گی؟ یہ کہ آج طبیعت کچھ خراب ہے، اور کیا وہ اپنی شرمندگی چھپا سکے گی؟ لیکن رشیدہ نے کچھ نہیں پوچھا، بس سادگی سے کہا، ضرور بی بی صاحبہ، ورنہ میں تو کام کرنا ہی بھول جاؤں گی۔ کبھی کبھی مجھ سے کام لیتی رہا کریں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں ناشتہ اچھا بھی بنا پاؤں گی یا نہیں۔ ارجمند کے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں رشیدہ، عورتیں یہ سب کہاں بھولتی ہیں۔ رشیدہ کچن کی طرف چلی گئی اور ارجمند بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا، پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ عبدالحق کے لیے وہ ایسا دن بن گیا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ارجمند چلی گئی، وہ بستر پر دراز سوچتا رہا۔ وہ خوشی جو ہمیشہ ایک خوبصورت خواب جیسی لیکن مکمل لگتی تھی، اجالے میں بڑی نامکمل لگی تھی۔ ایک طرف تشنگی کا احساس تھا اور دوسری طرف زیاں کا، لیکن واضح کچھ بھی نہیں تھا۔
پھر وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے اس احساس کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور چند لمحوں میں خوف اور احساس زیاں سب کچھ واضح ہو گیا۔ پانی اس بار بھی اسے پاک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس بار اس کے رد عمل میں پہلے جیسی مایوسی نہیں تھی۔ ایک تو جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے یکسر خلاف توقع نہیں تھا، چنانچہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا۔ دوسرے، اسے یقین تھا کہ دوپہر تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مطمئن تھا کہ فجر تو وہ پڑھ ہی چکا ہے۔ وہ کمرے سے نکلا اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ ناشتے کے بعد اس نے نور الحق کا قرض ادا کیا۔ اس کے بعد کہیں اسے اس صورتحال پر غور کرنے کی مہلت ملی۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن ٹھنڈا پانی اس کے لیے کھولتا ہوا پانی تھا۔ ارجمن کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کچھ تو عبدالحق کے چہرے پر لکھا تھا۔ وہ افسوس کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اس سے بات کرتی تو وہ شرمندہ بھی ہوتا اور اس کا دکھ بھی بڑھ جاتا۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ عبدالحق اخبار بیڈ روم میں لے آیا، مگر اخبار پر نظر پڑتے ہی وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ اسے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے تشویش سے سوچا۔ کوئی بات نہیں، 12 ساڑھے 12 بجے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل نے اسے تسلی دی۔ یہ تو جمعے کی نماز ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ 12 بجے وہ اپنی کوشش میں پھر ناکام ہوا۔ اس کے بعد وہ تو ہر 10-15 منٹ میں باتھ روم کا چکر لگانے لگا۔ ہر ناکامی پر اس کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جمعے کا وقت ہو گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میں جمعے کی نماز سے بھی محروم رہ جاؤں گا؟ یہ تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس نے اپنی دانس میں اپنی تہجد اور فجر کی حفاظت کر کے عقل مندی کی تھی، مگر اب اسے اس کی بہت بڑی سزا مل رہی تھی۔ اور جب جمعے کی نماز کا وقت نکل گیا تو اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اندر سے اس کا وجود جیسے بالکل خالی ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے جسم کا رواں رواں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ شرمندگی سے نڈھال ہو گیا۔ سب سے بڑی شرمندگی تو اللہ سے تھی۔ پھر اسے یہ فکر ستانے لگی کہ گھر میں سب لوگ سمجھ لیں گے کہ اس نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر ارجمن کمرے میں آئی۔ چلیں کھانا کھا لیں، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے۔ دادی اماں کے خیال سے چلیے، مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں جائے گا، اس نے مظلومیت سے کہا۔ ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہیے گا، ارجمن نے کہا، ورنہ دادی اماں آپ کے لیے پریشان ہوں گی۔ وہ ڈرائننگ روم میں چلا آیا۔ کھانا اس سے بہرحال نہیں کھایا گیا۔ مشکل سے اس نے 2-4 لقمے لیے۔ ارجمن نے بڑی عقل مندی سے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے حمیدہ کو باتوں میں لگائے رکھا، یوں حمیدہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد پھر وہ تھا اور باتھ روم اور مسلسل ناکامی۔ ارجمن نے ٹھیک ہی کہا تھا، سزا میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اثر سے بھی محروم ہو گیا، اور جب مغرب بھی نکل گئی تو اسے ایسا لگا کہ اسے کچھ ہو جائے گا، اور وہ اس میں خوش تھا۔ ایسا جینا اسے قبول نہیں تھا، اس سے تو موت ہی بہتر تھی۔ ارجمن بھی پورے دن پریشان رہی۔ اسے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی، لیکن اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور عبدالحق پر تو اس خوف سے لرزہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ سزا کہاں تک جائے گی۔ اب تک اس کی 3 نمازیں نکل چکی تھیں۔ ہر 10 منٹ بعد وہ باتھ روم میں جاتا اور پانی کے نیچے ہاتھ رکھتا اور واپس کھینچ لیتا۔ احتیاط کے باوجود اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا اور اس میں جلن ہونے لگی تھی، اور جب عشاء سے پہلے ٹھنڈے پانی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ زندگی میں اتنی بڑی خوشی اس سے پہلے اسے کوئی اور ملی ہی نہیں تھی۔ وہ نہایا اور جی بھر کے نہایا، جیسے سمجھ رہا ہو کہ اس کا پاک ہونا آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر پہلی بار اس نے سکون کا سانس لیا۔ زندگی میں اتنا سخت اور اذیت ناک دن اس نے پہلے کبھی نہیں گزارا تھا۔ بات اب بالکل واضح ہو گئی تھی۔ عبدالحق کے لیے یہ بات تشویش ناک تھی کہ اس پر ہر رد عمل کے نتیجے میں اس کی شخصیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور دونوں کا حذف ارجمند ہی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر ارجمند کے لیے بہت شدید جھنجھلاہٹ ابھری، جو دیکھتے ہی دیکھتے ناپسندیدگی تک جا پہنچی۔ اس نے اس پر خود سے بہت بحث کی، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے نزدیک اس کا سبب ارجمند ہی تھی۔ لیکن سوچنے کے بعد وہ خود پر بھی جھنجھلایا۔ وہ کیوں اس کے معاملے میں اتنا بے بس ہو گیا؟ کیوں اس کی خواہش ایسی بے لگام ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اپنے نفس سے لڑنے کی اہلیت ہی کھو بیٹھا ہے؟ بات پھر پلٹ کر وہیں آتی تھی۔
وہ صرف ارجمند ہی کے معاملے میں تو بے بس تھا، مگر اللہ نے عبدالحق کو بڑی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنا محاسبہ ضرور کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اس نے یہی کیا۔ اسے دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ اس کے لیے نئی بات نہیں۔ نور بانو کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس وقت بھی وہ فجر کی نماز سے محروم ہوتا رہا تھا، جبکہ غسل کے معاملے میں وہ اس وقت جیسی صورتحال سے بھی دوچار نہیں تھا۔ اسے نماز کی محرومی پر تأسف تو ضرور ہوتا تھا، لیکن اگلے روز پھر وہی ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اب اس پر اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ ہے۔ اس کی شخصیت کو ارتقاء سے گزارا گیا ہے۔ اب اس کا ضمیر پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانا ہے۔ اب تو وہ نماز سے محرومی پر تڑپ جاتا ہے۔ اس نے اس فرق کو بھی ٹٹولا۔ اس کے لیے اسے ارجمند اور مرحومہ نور بانو کا موازنہ بھی کرنا تھا۔ نور بانو اب اس دنیا میں نہیں تھی اور عبدالحق اس کے طرز عمل پر ناقدانہ نظر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس خیال نے کہ وہ ممکنہ طور پر ارجمند کے ساتھ بے انصافی کا مرتکب ہو رہا ہے، جبکہ اللہ بے انصافی کو بہت ناپسند فرماتا ہے، اسے اس موازنے پر مجبور کر دیا۔ موازنے پر ابتدا ہی میں ایک فرق تو واضح ہو گیا۔ نور بانو میں جو وہ کشش محسوس کرتا تھا، نور بانو اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتی تھی، بلکہ وہ اسے اور اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ اس نے خود تو قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور نماز بھی ترک کر دی تھی۔ اب وہ یہ الزام تو اس پر نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ دانستہ اسے نماز سے دور کرتی تھی، یہ تو زیادتی ہوتی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا، اللہ کے سامنے اپنے جواب دہی تو اسے ہی کرنی تھی۔ دوسری جانب ارجمند کے لیے تو اب وہ اس طرح پاگل ہوا تھا جیسے نور بانو کے لیے تھا، اور یہ بھی شاید اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش تھی، کیونکہ یہ تو وہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ ارجمند نہایت حسین اور پرکشش ہے، لیکن وہ کشش اس کے لیے کبھی آزمائش نہیں بنی تھی۔ اور جب ایسا ہوا تو ارجمند کا رد عمل نور بانو کے برعکس تھا۔ ارجمند نے اکسانا بھڑکانا تو دور کی بات، الٹا اسے روکنے کی کوشش کی تھی، اور وہ نہ صرف اپنی نماز کی حفاظت کرتی تھی بلکہ اس کی نماز کی حفاظت کی بھی آخری حد تک کوشش کرتی تھی، اور اس کی قرآن فہمی کی کوشش میں تو اس کی رفیق بھی تھی۔ ایک فرق اور تھا، نور بانو ہمیشہ پہل کرتی تھی، اس کی طرف لپکتی تھی، وہ بے وقت بھی اسے مجبور کر دیتی تھی۔ اس کے برعکس ارجمند میں اتنی حیا تھی کہ اس نے ایک بار کے علاوہ کبھی پہل نہیں کی، اور اس موقع پر بھی اس نے اسے جھڑک دیا تھا اور اسے محروم رکھا تھا۔ ارجمند نہایت صابر تھی، اس نے کبھی اپنی خواہش اور ضرورت کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس ایک موقع کے سوا وہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ارجمند نے کبھی اشارے اور کنائے میں بھی اس کا اظہار کیا ہو، اور اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ نور بانو پر جھنجھلایا ہو۔ اس نے ہمیشہ نور بانو کی دلجوئی کی، کبھی اسے رد نہیں کیا، مایوس نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ محبت تو اسے ارجمند سے بھی تھی، اور وہ تھی بھی محبت کے قابل، لیکن اس کی پہلی پیش قدمی پر ہی اس نے سخت رد عمل کیا تھا، اسے مایوس کیا، جو یقیناً اس طرح نہیں تھی۔ گویا دونوں محبتوں میں بہت فرق تھا، اور اب وہ اس پر جھنجھلا رہا تھا، اسے مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ یہ تو صریحاً بے انصافی تھی، اس میں ارجمند کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آیا ارجمند اور نور بانو میں ایک ہی قدر مشترک تھی، دونوں دنیا کے ہر رشتے اور ہر تعلق سے محروم ہونے کے بعد اسے ملی تھیں۔ اس کے علاوہ دونوں بالکل مختلف، بالکل برعکس تھیں۔ نور بانو کی فطرت قابضانہ تھی، وہ اسے اپنا اسیر بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جبکہ ارجمند خود اس کی اسیر رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی مطیع تھی اور اسے آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔ نور بانو میں خود غرضی اور حسد تھا، اور ارجمند میں ایثار اور محبت۔ نور بانو سب کچھ پا کر اللہ سے اور قرآن سے دور ہو گئی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ اسے بھی دور کر دیتی، جبکہ ارجمند اسے پا کر اور مستحکم ہو گئی تھی۔ وہ قرآن کی محبت اور قرآن فہمی کی کوشش میں اس کی شریک تھی، بلکہ بہت کچھ اس نے اس کے ذریعے سمجھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ایک نکتہ آ گیا، نااہل کو عزت دینے میں تو اللہ کے ہاں کوئی حرج نہیں، لیکن اہل کو عزت نہ دینا بری بات ہے، اور یہی اس نے کہا تھا، اور شاید موجودہ صورتحال اسی کی سزا تھی۔ ایک اور بات اس کی سمجھ میں آئی، نور بانو کے معاملے میں وہ بہت شکر گزار تھا۔ اس نے بغیر دیکھے اس سے محبت کی تھی، اور اسے پانے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا تھا اور وہ اسے مل گئی تھی۔
وہ اس پر شکر ادا کرتا تھا، اور اس پر بھی کہ اسے دیکھنے کے بعد اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے اس کے لیے پرکشش بنا دیا تھا۔ وہ اسے دنیا کی حسین ترین عورت لگتی تھی۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا، مگر اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ ارجمن کے معاملے میں اس نے بہت ناشکراپن کیا۔ وہ کم عمر تھی، نہایت حسین و جمیل تھی، باطنی اعتبار سے بھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس سے محبت بھی کرتی تھی، اور جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ محبت غیر معمولی تھی۔ ایسی محبت تو بس اللہ ہی کسی کو عطا کرتا ہے، اور اسے اس کی محبت کی نہ پرواہ تھی نہ ضرورت۔ اس نے اس کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی دوسری شادی کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر نور بانو نے خود ارجمن سے اس کی شادی کرا دی۔ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، اسے تو معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے، مگر اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس نے تو ارجمن کو بھی اہمیت نہیں دی۔ ارجمن کے خداداد حسن پر اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، اس نے تو کبھی اسے سراہا بھی نہیں۔ نا شکراپن تو یہ تھا ہی، مگر کیا یہ غرور بھی تھا؟ ایک حسن پرست آدمی حسن کو نہ سراہے تو یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ پھر وہ تو اسے نظر انداز کرتا رہا، اس نے تو کبھی ڈھنگ سے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اسے ایک طرح سے نور بانو کی کنیز بنا کر رکھ دیا۔ بہت زیادتی کی اس کے ساتھ، شاید وہ غرور بھی تھا اور ناشکراپن بھی۔ سمجھ میں آنے لگا کہ یہ سب کیا ہے۔ بندہ ناشکراپن کرے تو نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ اس نے تو نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے ارجمن کی دل آزاری کی ہوگی۔ وہ تو صابر ہے، شکایت کرنے والی ہے ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کا اللہ خود خیال رکھتا ہے۔ تو یہی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ارجمن کے معاملے میں اس کی نظروں کو شعور دے دیا گیا۔ خوبصورت تو وہ ہے ہی، اب ہوا یہ کہ وہ اسے خوبصورت نظر آنے لگی، اور جب ایسا ہوگا تو وجود میں نفسانی خواہشیں مچلیں گی، اور ایسے میں اللہ نے سزا سنا دی کہ وہ اس کا حقدار ہونے کے باوجود اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، چاہے تو نماز سے محرومی کے ساتھ اسے حاصل کر لے۔ یہ بات بالکل صاف اور واضح تھی۔ وہ اسے سزا سمجھتا تھا اور ارجمن آزمائش۔ یہاں پھر ایک شکر کا مقام اس کی سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح سے ارجمن کے لیے اس کا دل مچلتا تھا، اس میں اس کے لیے یہ بہت آسان ہوتا کہ وہ اللہ سے، نماز سے دور ہو جاتا اور سامنے کی نعمت حاصل کر لیتا۔ اپنی کیفیت تو اس پر عیاں تھی، یہ صرف اللہ کی رحمت تھی جس نے اسے بچا لیا۔ سچ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی اچھا ہے، جس نوع کا بھی ہے، اس کے وجود میں، رنگ و روپ میں ہو، اس کے اعضاء میں اور ان کی کارکردگی میں ہو، اس کی شخصیت، اس کی عادات، اطوار، اخلاق، گفتار، کردار میں ہو، اس کی ازواج، اولاد، اموال، املاک یا تصرفات میں ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا اور اس کے فضل و کرم سے ہے۔ بے شک اے اللہ، وہ بڑبڑایا، میرے پاس میرا اپنا، میرے نفس کی دی ہوئی برائیوں، خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں اور میری بدعمالیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اسٹڈی کی تنہائی میں بہت آسان تھا اور عملی زندگی میں بہت مشکل۔ آدمی پہلے اپنی سوچوں اور اپنے نظریات میں مستحکم ہوتا ہے، پھر جب اللہ کی رحمت سے وہ اس کی زندگی میں نافذ ہو جائیں تب کہیں فلاح پاتا ہے۔ بیڈ روم میں اس کا نفس سرکشی پر آمادہ ہو جاتا، دیر تک وہ سو نہ پاتا، اور اب تو ارجمن بھی جاگ رہی ہوتی تھی۔ یہ الگ بات کہ اسے اس کا علم نہیں تھا۔ ایک رات وہ بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر واپس کھینچ رہا تھا کہ ارجمن اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آغا جی، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ اس کی سچائی نے عبدالحق کے دل کو چھو لیا۔ کتنی فکر کرتی ہے وہ اس کی۔ تم بس دعا کرو میرے لیے۔ وہ تو ہر وقت کرتی ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پریشانی میں ہوں اور میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکایت تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ سوچتی ہوں کسی طرح سے خود کو بدصورت بنا لوں، کبھی خیال آتا ہے کہ خاموشی سے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ عبدالحق اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیسی احمقانہ بات ہے، اس نے غصے سے کہا۔ دیکھیں نا، میری خوبصورتی ہی تو آپ کی دشمن بن گئی ہے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ اس کا نقصان اب ارجمن کا نقصان بھی بن سکتا ہے۔ اس نے کہا، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت بھی خوبصورت تھی جب میں تمہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور نور بانو حسین نہ ہونے کے باوجود میرے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ ارجمن نے کچھ نہیں کہا، وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔
میں نے تمہارے معاملے میں ناشکرا پن کیا، تم اسے آزمائش کہہ لو، یہ میرے نزدیک اس کی سزا ہے۔ اس نے کہا، اور کہتے ہیں نا کہ آدمی محبت سے بنتا اور بگڑتا ہے، تو میرا ناشکرا پن اب تم تک پہنچ رہا ہے۔ ارجمن نے جھرجھری سی لی، وہ کیسے؟ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اب تم کسی بھی طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرو، اپنے وجود پر ظلم کرو، تو کیا یہ ناشکرا پن نہیں ہوگا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ میری صحبت کا اثر ہے، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ پھر بولا، ایک اور بات یہ کہ تمہارا ایسا کوئی عمل خیانت میں شمار ہوگا۔ ارجمن پھر اسے وضاحت طلب نظروں سے تکتی رہی۔ پہلے تو یہ کہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اور وہ ہر عضو کا حساب لے گا، تو یہ خیانت ہوئی۔ پھر اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا میرے لیے، تو دنیا میں یہ میری امانت ہے۔ ارجمن نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولی، اللہ نے آپ کو بہت اچھا بنایا ہے آغا جی، جو کچھ اچھا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ پھر بولا، اور کہیں جانے کی بات بھی ناشکرا پن ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی ناشکرا پن ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم یہاں آنے سے پہلے کہاں تھیں، وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں بچائے رکھا اور یہاں پہنچا دیا، پھر جو تم مانگتی تھی وہ بھی عطا فرما دیا، اب سوچو۔ ارجمن اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، وہ سب کچھ اسے یاد آ گیا تھا، اسے اس پر حیرت اور شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اس سب کو بھول کیسے؟ واقعی وہ بہت ناشکری ہے، وہ دل میں اللہ سے توبہ کر رہی تھی۔ عبدالحق اسے لپٹا کر اس کی دل جوئی کرنا چاہتا تھا، مگر دل پر پتھر رکھ کر بیٹھا رہا، جانتا تھا کہ اس کا ارجمن کو محض چھونا بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اب رو نہیں ارجی، آپ مجھے معاف کر دیں آغا جی، ارجمن نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ لیکن میں کیا کروں، آپ کو اس حال میں دیکھا نہیں جاتا، میں آپ کے لیے ہی نہیں خود اپنے لیے بھی آزمائش بن گئی ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرتی رہو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسی باتیں کبھی نہیں سوچو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آغا جی، ایک اور راستہ سمجھ میں آیا ہے مگر میں اس پر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچا، اس لمحے ان کے درمیان پھر وہی رابطہ استوار ہو گیا۔ عبدالحق نے جان لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ نہیں ارجی، یہ اس مسئلے کا حل نہیں، یہ نامناسب ہوگا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جس کے بارے میں تم نے اشارہ کیا، عبدالحق نے کہا۔ ہم الگ الگ کمروں میں نہیں سو سکتے، اس سے بے معنی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، گھر کی فضا خراب ہوگی، اماں کیا سوچیں گی، نوکر کیا سوچیں گے، یہی نہ کہ ہمارے درمیان تعلقات میں کوئی خرابی ہے، سب پریشان ہوں گے اس سے، اور ایسے گمان کریں گے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ارجمن حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میری بات کیسے سمجھ لی آغا جی؟ عبدالحق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر کیا کریں؟ ارجمن کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تمہاری بات نے ایک بات مجھے سمجھائی ہے، عبدالحق نے کہا، میں بیڈ کے بجائے نیچے قالین پر سویا کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا مجھے نیچے سونے دیں۔ نہیں ارجی، یہ بات کرنے کے بعد اب مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے بندوں کو زمین سے قریب رہنا چاہیے۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی، بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچھا تو نیچے گدا بچھا دوں؟ بالکل نہیں، ایک تکیہ اور ایک چادر بہت ہے، اور میں تمہیں ایک حکم دے رہا ہوں، اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ کہیے آغا جی۔ اگر میں کبھی نفس سے مجبور ہو کر تمہاری طرف بڑھوں تو بہت سختی سے مجھے روک دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بہت بہتر آغا جی، اللہ میری استعانت فرمائے۔ سب کچھ سوچنے سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے باوجود عبدالحق کا ارجمن کے ساتھ تعلق دوہرا ہی رہا۔ دن میں جب بھی وہ سامنے آتی تو نفس کا اڑیل مینڈھا وجود پر ٹکرے مارتا، ایسے میں وہ ارجمن پر جھنجھلاتا، وہ اسے بری لگتی، کبھی تو اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی، لیکن اس نفرت کے باوجود وہ اس میں بے پناہ کشش محسوس کرتا، اس کی طرف ایسے کھنچتا جیسے وہ کوئی مقناطیس ہو۔ اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئی، وہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا، بات بے بات اسے ڈانٹتا، اس کے ساتھ درشت رویہ رکھتا، ایسے میں وہ اپنے معاملے میں اسے ہی قصوروار سمجھتا، لیکن وہ شکر ادا کرتا کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اللہ نے اسے ارجمن کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے محروم نہیں ہونے دیا۔ وہ ہفتہ اور اتوار کو معمول کے مطابق ساتھ بیٹھتے اور اس پر بات کرتے، آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور اس دوران عام طور پر اس کا نفس سویا رہتا۔
کبھی اس کے خلاف ہوتا تو وہ ارجمن سے کہتا سوری ارجی آج کیفیت نہیں ہے پڑھنے کی، اور ارجمن سمجھ جاتی، لیکن تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہتی بے شک آغا جی یہ بہت بھاری کلام ہے، اسے تو دل و جان سے پڑھنا اور سمجھنا ہوتا ہے، زبردستی اچھی نہیں ہوتی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور رات کو اپنے کمرے کی تنہائی میں وہ ارجمن کے لیے اپنے دل میں ایسی محبت محسوس کرتا کہ کبھی نور بانو کے لیے بھی نہیں کی تھی۔ وہ خواہش کا اسیر ہو کر جاگتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اسے ارجمن جیسی بیوی عطا فرمائی جو اپنے ظاہر و باطن اور اپنے عمل اور رویے میں اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کے لیے تڑپتا اور دعا کرتا کہ وہ آزمائش یا سزا جو کچھ بھی ہے اللہ اسے مختصر کر دے، اسے معاف کر دے اور اپنی نعمتوں سے شکر گزاری کے ساتھ بہرہ مند ہونا نصیب فرمائے۔ کبھی وہ بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھ جاتا، ایسے میں ارجمن زبردست مزاحمت کرتی، وہ غصہ کرتا، مشتعل ہوتا، مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتی، اور جب بات بہت بڑھ جاتی تو وہ طنزیہ لہجے میں کہتی آپ تو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں آغا جی، اور یہ سن کر اسے لگتا کہ کسی نے اس پر سرد پانی کی بالٹی انڈیل دی ہے۔ وہ پہلے شرمندہ ہوتا، پھر جھنجھلاتا، پھر اپنے دل میں ارجمن کی نفرت کے لیے خاموشی سے پسپا ہو جاتا۔ صبح ارجمن شرمندہ ہوتی، اس سے نظریں چراتی، تب اسے اس پر شدت سے پیار آتا۔ اس پیار میں نفس کا کوئی دخل نہ ہوتا۔ وہ بڑی محبت سے ارجمن کا ہاتھ تھام کر کہتا میری طرف دیکھو ارجمن، اور ارجمن شرمندگی سے کہتی میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکتی، شرمندہ ہوتی ہوں اپنی بدتمیزی اور گستاخی پر، حالانکہ وہ مجھ پر تمہارا احسان ہوتا ہے، تم بہت اچھی ہو ارجی، یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے آغا جی۔ یہ کہتے ہوئے ارجمن کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ اللہ تمہیں اس کی جزائے عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ، تم تو میرا دفاعی حصار ہو، میری طاقت ہو۔ اور 1 گھنٹے کے بعد وہ پھر اس پر جھنجھلا رہا ہوتا، اس سے نفرت کر رہا ہوتا۔ ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اس کا، اس کی انفرادی عبادتیں خشوع و خضوع اور حضوری سے محروم ہو گئی تھیں۔ وہ نماز میں ہوتا یا ذکر میں، ارجمن کا سراپا اس کے وجود میں فتنے جگاتا، اسے ارتکاز سے محروم کر دیتا، وہ پاکی کے احساس سے بھی محروم ہو جاتا، لگتا وہ ناپاکی کے حال میں اللہ کے روبرو ہے۔ ہر روز وہ سوچتا شاید یہ اس کی سزا کا آخری دن ہے، ہر رات وہ اس کے لیے دعا کرتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ سزا یا آزمائش برسوں کے لیے ہے تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا، شاید وہ ہار ہی جاتا۔ اللہ کریم نے رحمت فرمائی ہے کہ اپنے بندوں کو اس سے بے خبر رکھا ہے۔ وہ صبح کسی بھی اعتبار سے دوسری صبحوں سے مختلف نہیں تھی، بس ایک فرق تھا۔ دفتر کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے عبدالحق نے ارجمن سے کہا تھا آج دفتر کھانا نہ بھیجنا۔ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں آغا جی؟ دوپہر کا کھانا میں گھر میں آ کر ہی کھاؤں گا۔ کوئی خاص بات؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اسی وقت 6 سالہ نور الحق اپنا اسکول کا بیگ لٹکائے ہوئے چلا آیا۔ چلیں بابا جان، اس نے کہا۔ عبدالحق نے اس کی انگلی تھام لی۔ دادی کو سلام کر لیا بیٹا؟ جی بابا جان، ان سے اجازت بھی لے لی۔ شاباش، بہت اچھے بیٹے ہو، آؤ چلیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ جانے سے پہلے ہر روز کی طرح نور الحق نے اس سے پیش آنی پر پیار کروایا اور اسے سلام کیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا ہے اس نے۔ ارجمن نے روز کی طرح زیر لب اللہ کا شکر ادا کیا۔ عبدالحق کے انداز میں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ دفتر جاتے ہوئے اس نے دوپہر کا کھانا گھر آ کر کھانے کو کہا تھا۔ ارجمن بے چین سی ہو گئی، اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کچھ دیر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سوچتی اور الجھتی رہی۔ بہت غور کرنے پر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ سب کھانا ساتھ کھائیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج کھانے پر خصوصی اہتمام کیا جائے۔ نوریز آ جائے تو اسے سودا منگوائے گی۔ اس نے کاغذ قلم سنبھالا اور سودے کی فہرست بنانے لگی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دماغ اڑا اڑا سا تھا۔ وہاں سے وہ اٹھی اور ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ عبدالحق کے جانے کے بعد وہ اخبار پڑھتی تھی۔ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس نے اخبار اٹھایا۔ اس سرخی نے فوراً ہی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ 1300 بدعنوان اعلیٰ سرکاری افسران برطرف کر دیے گئے۔ اس کے نزدیک وہ کوئی بڑی خبر نہیں تھی۔ ابھی 2-2.5 سال پہلے اسی طرح 303 سرکاری افسران
بدعنوانی کے الزام کے تحت برطرف کر دیے گئے تھے۔ عبدالحق نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انداز مناسب نہیں۔ برطرف کیے جانے والوں کو نہ کوئی چارج شیٹ دی گئی اور نہ ہی انہیں صفائی کا موقع دیا گیا، اور اب ایک دم 1300۔ ارجمن ان معاملات کو زیادہ سمجھتی نہیں تھی، لیکن اتنا تو اس کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ یہ ایک بہت بڑا اور تباہ کن انقلاب ہے۔ یہ طے تھا کہ ان میں بڑے بڑے اہل اور لائق و فائق لوگ ہوں گے اور ان کی کمی سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا، جسے نچلے افسران کی ترقی سے پر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں بیوروکریسی نااہلی کا شکار ہوگی۔ اس کے مورائل میں بھی منفی فرق پڑے گا اور کارکردگی میں بھی، اور خوش آمد کے کلچر کو فروغ حاصل ہوگا۔ سرکاری افسران کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب ان کا مفاد صرف اور صرف حکومت کو خوش کرنے میں ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کو اچانک ایک بہت بڑا ذہنی جھٹکا لگا۔ اخبار میں خبر کے نیچے کچھ تصویریں بھی تھیں اور ان میں عبدالحق کی تصویر بھی تھی۔ وہ عبدالحق کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عبدالحق کی تصویر کیوں چھپی ہے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا عبدالحق کلیکٹر آف کسٹمز، اور جب اس کی سمجھ میں آیا تو وہ صدمے سے شل ہو کر رہ گئی۔ وہاں اور تصویریں بھی تھیں اور وہ سب بدعنوان سرکاری افسروں کی تھیں جنہیں برطرف کر دیا گیا تھا۔ تصویریں صرف ان بہت بڑے افسروں کی دی گئی تھیں جو بہت اہم عہدوں پر تھے۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی تکرار تھی، عبدالحق اور بدعنوان۔ جانے کب تک وہ ایسے بیٹھی رہی۔ پھر رشیدہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا ہوا بی بی صاحبہ، خیریت تو ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم مجھے پانی پلا دو۔ رشیدہ نے اسے پانی لا کر دیا۔ سنو، نوریز جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیجنا۔ بہت بہتر بی بی صاحبہ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ وہاں تنہائی میں بیٹھ کر وہ اس بارے میں سکون سے سوچنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ قوم کی خدمت کے لیے اتنے برس اور اس کا صلہ بددیانتی اور بدعنوانی کا داغ۔ ایک اور آزمائش، وہ تو اور زخمی ہو جائے گا۔ ایک آزمائش تو پچھلے 5 برس سے جاری تھی، اور وہ آزمائش وہ خود تھی، اس کا وجود۔ اس نے اسے آسان کرنے کے لیے خود کو بھدا اور بدنما بنا کر پیش کرنے کی جتنی کوشش کی، عبدالحق کو اس میں اتنی ہی زیادہ کشش محسوس ہونے لگی۔ آزمائش ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ آخر تھک ہار کر اس نے ہر کوشش ترک کر دی کہ کہیں یہ اس کا ناشکرا پن نہ شمار ہو۔ ان 5 برسوں میں عبدالحق نے ہر سال حج پر جانے کی کوشش کی اور ہر بار ناکام رہا، اور ہر ناکامی پر وہ شدت سے مایوس ہوتا، جیسے کسی باطنی حصار میں قید ہو جاتا۔ ایک اعتبار سے وہ اس کے لیے اچھی بات ہوتی، کیونکہ جب تک وہ اس کے اثر میں ہوتا اس کی طرف بالکل بھی راغب نہ ہوتا، بلکہ وہ سب کچھ ہی بھول جاتا۔ اس عرصے میں ارجمن کو اس کی عبادت اور اذکار میں ارتکاز نظر آتا، خشوع و خضوع محسوس ہوتا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو وہ پھر اس کے وصل کا خواہش کا اسیر ہو جاتا۔ ارجمن اسے دیکھتی اور اس کی ہر کیفیت کو پوری طرح سمجھتی۔ کئی بار عبدالحق پر دیوانگی طاری ہو جاتی۔ ایسے میں اسے روکنا آسان نہ ہوتا، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ دل سے وہ خود بھی اس کی قربت کی خواہاں ہوتی، مگر وہ بڑی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ خود سے بھی لڑتی اور اسے بھی دھکیلتی۔ عبدالحق کی شدت کو روکنے کے لیے اسے بہت سخت ہو جانا پڑتا۔ بعد میں وہ اس پر شرمندہ ہوتی، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ سختی ناگزیر تھی۔ وہ شکر ادا کرتی کہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، ورنہ وہ بھی ہار جاتی اور عبدالحق بھی، اور اس کے نتیجے میں اس کی ہر نماز کا بوجھ اس پر بھی ہوتا، اور وہ ہر وقت عبدالحق کے لیے دعا کرتی، اس کی ہر سانس عبدالحق کے لیے دعا کرتی۔ عبدالحق اتنا مطلون مزاج ہو گیا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھ پاتی کہ لمحہ موجود کی کیفیت اگلے لمحے برقرار رہے گی یا نہیں۔ وہ پل پل بدلتا، نہ صرف بدلتا بلکہ یکسر مختلف ہو جاتا۔ ایک پل میں وہ اس سے محبت کرتا، اگلے ہی پل وہ اس پر جھنجھلاتا، اور پھر اچانک وہ اس سے شدید نفرت کر رہا ہوتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سب وقتی کیفیات ہیں جو خواہش کی شدت کے نتیجے میں ابھرتی ڈوبتی ہیں۔ اسے اطمینان تھا کہ اصل میں وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس آزمائش کے نتیجے میں اس کی محبت بڑھ گئی ہے۔ جب وہ اس کی شرمندگی پر اس کے سامنے اپنی احسان مندی اور محبت کا اظہار کرتا تو وہ بہت سچا ہوتا۔
وہ محبت اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، مگر وہ اسے بہت بڑی محرومی اور آزمائش کے ساتھ ملی تھی۔ وہ یہ سوچتی تو فوراً ہی دل میں اپنی سوچ پر توبہ کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ نعمت تو نعمت ہی ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت اتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے آدمی کو۔ اور نعمت بھی محبت جیسی، اور محبت بھی من چاہی، اور ایسی کہ جس کے ملنے کی امید بھی نہ ہو۔ اس کے لیے تو جان بھی دے دو تو کم ہے۔ اس نے سوچا، اب عبدالحق پر نہ جانے کیا گزرے گی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ عبدالحق جیسا نیک، خدا ترس اور دیانت دار آدمی، اور اخبار میں اس کا نام اور تصویر کی اس طرح اشاعت، یہ کیسی رسوائی اور جگ ہنسائی ہے۔ اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ تو عبدالحق پر کیا گزرے گی، وہ کتنی توہین اور ذلت محسوس کرے گا۔ کیا ریاست کا انتظام چلانے والی حکومتیں اتنی غیر ذمہ دار ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ہو سکتی ہیں تو اس ریاست کا کیا حال ہوگا اور کیا مستقبل ہوگا؟ اس نے سوچا، بڑے اور ذمہ دار عہدوں پر کام کرنے والے سرکاری افسران کے ساتھ یہ سلوک کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی بد دیانت اور بدعنوان ہے تو اس کے خلاف کارروائی کے ضابطے بھی تو موجود ہوں گے۔ شو کاز نوٹس، اس کا تسلی بخش جواب نہ ملنے پر چارج شیٹ، اس کے جواب کے بعد انکوائری، اور پھر برخاست کرنے کا فیصلہ۔ قاعدہ تو یہ ہے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ الزام عائد کیا جائے اور ملزم کو صفائی کا موقع دیا جائے، اور یہ سب کچھ پریس تک نہیں پہنچتا، یہ تو محکمہ جاتی کارروائی ہوتی ہے، اس کی خبر نہیں چھپتی۔ معزز سرکاری ملازمین کی تصویریں اشتہاری مجرموں کی طرح اخبار میں شائع نہیں کی جاتی، لیکن یہاں تو 1 نہ 2، 5 نہ 10، پورے 1300 اعلیٰ سرکاری ملازمین کو الزام لگائے بغیر مجرم قرار دے کر بیک جنبش قلم فارغ کر دیا گیا۔ الزام پر مطلع کرنا تو دور کی بات، انہیں اخبار کے ذریعے مطلع کیا گیا، انہیں رسوا کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، الزام لگائے اور ثابت کیے بغیر ان کے مجرم ہونے کی تشہیر کی گئی۔ ایسا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام تو عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ ملزم کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور الزام ثابت نہ ہونے تک کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا۔ کیا کسی فرد واحد کو یہ حق حاصل ہے؟ کیا کسی فرد واحد کو اتنے اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو آج تک کسی آمر نے بھی نہیں کیا۔ وہ اگر کسی کے خلاف نفرت یا بغض رکھتا ہے تو بھی محکمہ جاتی کارروائی بڑی خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ الزام ثابت ہوئے بغیر برطرف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تشہیر نہیں کی جاتی۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوا اور اتنے بڑے پیمانے پر کیوں ہوا؟ بہت غور کرنے پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ یہ کارروائی کسی بڑے ایجنڈے پر آسانی سے کام کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ مستقبل کے باقاعدہ حکمرانوں کو اپنی بے پناہ طاقت کا اظہار مقصود ہے۔ ان کے کچھ آمرانہ عزائم ہیں جن کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کو نہ صرف راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی جتا دیا گیا کہ مستقبل میں حکمران اپنے ہر جائز و ناجائز حکم کی تعمیل چاہتے ہیں۔ انہیں مشورے کی نہیں، صرف تائید کی ضرورت ہے۔ گویا وہ قومی مفادات کی بجائے اپنے مفادات کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس ملک میں جمہوریت ان خطوط پر آگے بڑھے گی؟ جمہوری حکمران بادشاہوں کی طرح فیصلے کریں گے؟ کیا انہیں ان کی بدنیتی پر مبنی اور غلط اقدامات پر ٹوکنے اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ یہ تو مستقبل کا بڑا بھیانک نقشہ ہے، اس نے سوچا۔ مستقبل حال ہی سے تو بنتا ہے، حال کو درست کیے بغیر مستقبل اچھا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ابھی تو یہ دل شکستہ قوم ملک کے 2 لخت ہونے کے صدمے سے دوچار ہے، اسے سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا۔ لیکن جمہوریت تو عوام سے ہے، جیسے عوام ہوں گے ویسی ہی حکومت ہوگی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت ڈپریس ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر آ کر اس نے رشیدہ سے نوریز کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہر روز عبدالحق کو چھوڑ کر واپس آ جاتا تھا، لیکن آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عبدالحق کو ساتھ لے کر ہی آئے گا۔ دوستو، آئی ایم سوری درمیان میں انٹرپٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہانی پڑھتے پڑھتے میں سوچ رہی تھی کہ پاکستان جب بنا تھا تب بھی ہمارے سیاسی حالات ورسٹ ہی تھے، اور جو پریڈکشنز اس ٹائم کی ہیں ہمارے ان رائٹرز نے،
تو یہ تمام پریڈکشنز واقعی سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی کل کی ہی بات لے لیں، جو اتنے گھنٹوں تک لائٹ نہیں تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا تھا سوشل میڈیا پر، جو ہمارے ہمسایہ ملک نے مذاق اڑایا کہ پاکستان نے ایٹم بم کو چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں طرح طرح کے مذاق۔ تو ہم لوگ کتنا پیچھے جا رہے ہیں سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، ہر لحاظ سے۔ تو یہ کہانی پڑھتے پڑھتے مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے یہ کہانی لکھنے والے نے آج کے جو حالات ہیں نا ان کو دیکھ لیا تھا اس وقت بیٹھ کر۔ بہت ہی امیزنگ کہانی ہے۔ تو آئیں مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کہانی آگے لے کر چلتی ہوں۔ جی، عبدالحق اپنے دفتر کے بیرونی کمرے میں داخل ہوا اور عادات کے مطابق بلند آواز میں السلام علیکم کہا۔ ہمیشہ کی طرح کسی نے آہستہ سے اور کسی نے بلند آواز میں سلام کا جواب دیا۔ وہ سب شرمندہ ہوئے تھے کہ وہ انہیں سلام میں پہل کرنے کا موقع کبھی نہیں دیتا، اور ہمیشہ کی طرح وہ سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا اس کی ضرورت نہیں، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آج تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب کھڑے ہی رہے، ان کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ چلو آج تم نے آخری بار یہ رسم پوری کر لی، اب تو بیٹھ جاؤ، عبدالحق نے خوش دلی سے کہا، لیکن وہ سب کھڑے رہے، کوئی کچھ بولا بھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ، میں تو وہ نہیں رہا جو تھا، تم پر میری رسمی تعظیم بھی واجب نہیں، حالانکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اب آپ ہمارے لیے اور زیادہ قابل احترام ہو گئے ہیں۔ بالآخر پی اے نے لب کشائی کی۔ وہ احترام بھی ہم دل سے کرتے تھے سر، مجبوراً نہیں، چپراسی بولا۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا حکم ہے، عبدالحق نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں سر، پی اے نے کہا، اور چپراسی تو باقاعدہ رونے لگا۔ بھائی میرے لیے کوئی حکم تو آیا ہوگا اوپر سے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ اجازت دیں تو مجھے واش روم جانا ہے سر، پی اے نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ اب تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے شمیم، اور پی اے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عبدالحق اپنے اسٹینو کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے سلسلے میں کیا احکامات آئے ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں سر، اسٹینو نے معصومیت سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ عبدالحق چپراسی کی طرف متوجہ ہوا جو اب اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ آپ کو کون روک سکتا ہے سر، چپراسی نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ عبدالحق اندر داخل ہوا۔ چپراسی دروازہ بند کرنے لگا تو عبدالحق نے اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں یہاں بس ایک کام کے لیے آیا ہوں، وہ کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر چوری کا الزام بھی لگے یا تم لوگوں پر کوئی عتاب آئے۔ یہ سن کر چپراسی پھر رونے لگا۔ عبدالحق نے سائڈ ریک پر رکھی اپنی جائے نماز اٹھائی اور مخصوص جگہ پر اسے بچھا کر شکر کے 2 نفل کی نیت کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے عزت اور عافیت کے ساتھ اس بھاری بوجھ سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ نماز پڑھ کر اس نے جائے نماز دوبارہ وہیں رکھ دی اور کمرے سے نکل آیا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اس نے سب سے پہلے مسافے کے لیے چپراسی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سر ایسے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، پی اے نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ساتھ چائے پئیں گے آپ؟ سرکاری چائے پر میرا حق نہیں رہا، یہ ہماری طرف سے ہوگی، کیفے سے منگوائیں گے سر۔ اس خلوص کو تو میں رد نہیں کر سکتا، عبدالحق نے کہا اور وزیٹرز کے لیے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ چپراسی چائے لینے کے لیے چلا گیا۔ عبدالحق خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی بار جب اس نے اس ملازمت سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا تھا تو اسے اس کی اجازت نہیں ملی تھی، اور اب خود ہی نجات مل گئی تھی۔ چائے پینے کے دوران اس نے پی اے سے پوچھا، تم نے بتایا نہیں شمیم کہ تمہیں کیا احکامات ملے تھے میرے سلسلے میں؟ پی اے نے ایک لیٹر اس کی طرف بڑھایا۔ کہا گیا تھا کہ یہ حکم نامہ آپ کو دے دوں اور آپ کو آپ کے کمرے میں داخل نہ ہونے دوں۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ موقع ہی کہاں ملا سر، پی اے نے بڑی معصومیت سے کہا۔ مجھے باتھ روم جانا تھا سر۔ یہ تو بری بات ہے، آپ نے ہمیشہ سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کا بھرم رکھ لیا سر، مگر جانتا ہوں کہ اب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ شمیم کی آواز بھرا گئی۔ بہرحال تم گواہ ہو فضل کہ میں نے کمرے میں صرف نماز پڑھی اور کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اسی لیے میں نے تمہیں دروازہ بند کرنے نہیں دیا تھا۔ عبدالحق چپراسی کی طرف مڑا۔ جی سر، مگر جائے نماز تو لے لیں، وہ تو آپ کی اپنی ہے۔ آنے والے صاحب سے کہنا کہ وہ ان کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اگر وہ اس سے استفادہ کریں گے تو میری عزت افزائی ہوگی۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اگر کبھی دانستہ نادانستہ میں نے تم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی دل آزاری کی ہو تو میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ ایسے نہ کہیں سر، آپ سے ہمیں شفقت اور عزت کے سوا کچھ نہیں ملا، پی اے نے کہا۔ آپ کے تو ہم پر بڑے احسان ہیں سر، چپراسی بولا۔ ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے سر، اسٹینو نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہم آپ کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ عبدالحق ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ باہر لوگ جمع تھے، سب اس سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے۔ وہ ہاتھ ملاتا، ان کے درمیان جگہ بناتا، سینے کی طرف بڑھا۔ لفٹ مین نے اس کے لیے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب اس پر میرا حق نہیں، عبدالحق نے کہا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کے پیچھے شاید پورا دفتر جمع ہو گیا تھا۔ گیٹ پر اس نے چوکیدار سے ہاتھ ملایا۔ اپنا خیال رکھنا شیر خان، میں ہمیشہ آپ کا خادم ہوں صاحب، شیر خان نے کہا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن اسے گاڑی میں بیٹھنے میں بھی 15 منٹ لگے۔ کوئی بھی اسے ہاتھ ملانے سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ ایک اخباری فوٹوگرافر بڑی تندہی سے تصویریں کھینچنے میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا رپورٹر وہاں موجود کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ بالآخر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نوریس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گھر چلنا ہے نوریس، عبدالحق نے آہستہ سے کہا۔ ارجمن لان میں ٹہل رہی تھی کہ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ بے تابی سے گاڑی کی طرف لپکی۔ عبدالحق اپنی عادت کے مطابق دروازہ کھول کر خود ہی باہر آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا آغا جی؟ ارجمن نے کہا۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا ارجی؟ بات ہی ایسی ہے آغا جی، یہ سب کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کمال ہے، میں خوش ہوں اور تم پریشان ہو، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب حیران ہونے کی باری ارجمن کی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عبدالحق اداس ہوگا، لیکن اس کا چہرہ تو خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ کو اس طرح رسوا کر کے نکال دیا گیا؟ عبدالحق نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہوا۔ آؤ نا، کیا باہر ہی کھڑی رہو گی؟ اس نے ارجمن سے کہا۔ ارجمن اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ حمیدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے پہلے اماں کے پاس جانا ہے نا؟ اس نے حمیدہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں بھی آ سکتی ہوں؟ ارجمن نے پوچھا۔ کمال ہے، تمہیں اجازت کی ضرورت ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ تم تو ہر چیز میں شریک ہو، ہر بات کا حق ہے تمہیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ حمیدہ آرام کر رہی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے پتر، تو اتنی جلدی آ گیا؟ ہاں اماں، آج مجھے آزادی مل گئی، عبدالحق نے اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارجمن قریب ہی موجود کرسی پر ٹک گئی۔ کیا مطلب پتر؟ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اماں، عبدالحق نے بہت خوش ہو کر کہا۔ حمیدہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بے عزتی کی بات ہے پتر، اور تو خوش ہو رہا ہے؟ عزت اور ذلت تو اللہ کی طرف سے ہے اماں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، عبدالحق نے کہا۔ میں تو اس نوکری کی وجہ سے خود کو قیدی محسوس کرتا تھا۔ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے اماں کہ رہائی مل گئی۔ حمیدہ نے چند لمحے سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو خوش ہے تو خوشی کی ہی بات ہوگی پتر، پر یہ تو بتا انہوں نے تجھے نکالا کیوں؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے اماں، اپنے لیے تو اچھا ہی ہوا، اس پر ارجمن کھنکھاری۔ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے میں ان کی انکہی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے یہ جان لیا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اماں کو وجہ کسی اور کے ذریعے معلوم ہوگی تو انہیں دکھ زیادہ ہوگا۔ انہوں نے مجھے بددیانتی اور بدعنوانی کے الزام میں نکالا ہے اماں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس بار حمیدہ کا صدمہ گہرا تھا۔ یہ تو بہت بری بات ہے پتر، تو ایسا نہیں ہے، پھر یہ کیوں ہوا؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں نے کہا نا اماں کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، پر پتر دنیا میں بے عزتی تو ہوگی نا، جگ ہسائی تو ہوگی، اس کی فکر کیوں کرتی ہو اماں؟ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپایا۔ تمہیں یہ تو یقین ہے نا کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ حمیدہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میں تجھے جانتی نہیں؟ کیا مجھے پتہ نہیں کہ تو قوم کی محبت میں قوم کی خدمت کرنے گیا تھا؟ تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس نوکری کی، اور میں تو تجھے اس وقت بھی منع کرتی تھی۔ بس تو غم کیوں کرتی ہو؟ عزت بڑی چیز ہوتی ہے پتر، یہاں کی عزت ذلت عارضی ہے اماں۔ اللہ آخرت میں عزت رکھ لے تو سب ٹھیک ہے، ورنہ سب بیکار۔ میں جھوٹ نہیں بولتا اماں، مجھے تو خوشی ہوئی ہے، عبدالحق نے کہا، پھر ارجمن کی طرف مڑا۔
آج تو دعوت کرو اچھی سی اس خوشی میں۔ میں نے سوچا تو یہی تھا، ارجمند نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب آپ نے کہا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھائیں گے تو یہی سوچا تھا میں نے، مگر جب اخبار میں آپ کی تصویر دیکھی تو خبر پڑھی، پریشان ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے اسے احساس ہو گیا کہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے۔ حمیدہ تو ہل کر رہ گئی تھی۔ تو تیری تصویر اور تیرا نام اخبار میں بھی آیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کچھ فرق نہیں پڑتا اماں، اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ کیسی بات کرتا ہے تو؟ حمیدہ اب غصے سے بے حال تھی۔ ایک ایماندار آدمی کو دنیا بھر میں اس طرح بدنام کرنا۔ دیکھنا تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے، انشاءاللہ انہیں عزت کی موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ دنیا میں بھی حساب لیتا ہے۔ اور وہ بددعائیں کرنے لگی۔ ایسے بددعا نہیں کرتے کسی کے لیے اماں۔ دل دکھتا ہے تو آدمی بددعا ہی کرتا ہے۔ زبان سے نہیں کروں گی تو دل بددعا دے گا انہیں، وہ اور برا ہوگا۔ کیسے بدنام کیا انہوں نے تجھے؟ ایک میں ہی نہیں ہوں اماں، 1000 سے زیادہ افسران نکالے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ حمیدہ کو ایک لمحے کے لیے اس بات سے تسلی ہوئی۔ تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے پتر، تجھ جیسے ایماندار بھی ہوں گے اور سچ مچ کے بے ایمان بھی ہوں گے، وہ بولی۔ کسی کو کسی کا کیا پتہ اماں، اور میں نے تو صرف اپنا نام دیکھا تھا۔ اب اخبار تفصیل سے پڑھوں گا جا کر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اور ارجمند کمرے سے نکلے تو ارجمند نے شرمندگی سے کہا، سوری آغا جی۔ عبدالحق چونکا، کس بات پر ارجی؟ اخبار والی بات بلا ارادہ منہ سے نکل گئی۔ میں نے دادی اماں کا دکھ اور بڑھا دیا۔ تم خواہ مخواہ شرمندہ ہوتی ہو، ایسی باتیں چھپتی کہاں ہیں؟ ارجمند کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی اور عبدالحق اسٹڈی میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بدعنوان افسروں کی اس فہرست کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ فہرست کا جائزہ لیتے ہوئے پہلی بار اسے دکھ ہوا۔ ان سب لوگوں کو تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس فہرست میں ایسے کئی لوگ تھے جن کے خلوص اور ایمانداری کی وہ قسم کھا سکتا تھا، اور وہ اس کے نزدیک بہت بڑے لوگ تھے۔ سچ یہ ہے کہ خود اس کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی، اسے تو تنخواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ تھے جن کے لیے اپنی تنخواہ میں گزر کرنا آسان نہیں تھا، اور آسائشات اور دولت ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ضرورت مند تھے اور بہت بڑی ترغیبات کے سامنے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تھے۔ صحیح معنوں میں انہیں اللہ نے بڑائی عطا فرمائی تھی، اور انہیں اس طرح حقیر اور رسوا کیا گیا تھا۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ دیر تک وہ اداس بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو معاشرے اور قومیں اپنے اچھے اور بڑے لوگوں کی قدر کرنے کی بجائے انہیں ذلیل و رسوا کرتی ہیں، ان میں بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ اس معاشرے میں ایمانداری سے کام کرنے والے مایوس اور دل برداشتہ ہوں گے، اور بے ایمانی اور بدعنوان کو فروغ ہوگا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ جب لوگ یہ دیکھ لیں کہ ایمانداری کا یہ انجام ہے تو پھر ان کے لیے بے ایمانی کی ترغیب اور مؤثر ہو جائے گی، اور ایمانداری جو ویسے ہی آسان نہیں ہوتی اور مشکل ہو جائے گی۔ اگر سب کچھ انہی خطوط پر آگے بڑھا تو اگلے 30-35 برسوں میں یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا، اور اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس کا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا، بیڈ روم میں گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دفتر کی مصروفیات کا وہ عادی ہو چکا تھا، اور اب مصروفیات نہیں تھیں تو وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، گزر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچا اب اپنے لیے کوئی شیڈیول ترتیب دینا ہوگا۔ وقت بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ارجمند کمرے میں آئی، لگتا تھا کہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ کہیں جا رہی ہو؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جی، نور الحق کو سکول سے لانے کے لیے جاتی ہوں نا۔ تم رہنے دو، آج میں لے آؤں گا۔ ارجمند خوش ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ خوش ہو جائے گا آپ کو دیکھ کر، کیسی پیاری سرپرائز ملے گی اسے۔ عبدالحق باہر نکل آیا۔ نوریز گاڑی لیے کھڑا تھا۔ آج آپ چلیں گے سر جی؟ چلیں گے نہیں، آج میں اکیلا ہی جاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دو۔ نوریز خوشی سے ہنس دیا۔ چھوٹے صاحب بہت خوش ہوں گے، اس نے کہا، اور چابی عبدالحق کی طرف بڑھا دی۔ عبدالحق سچ مچ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آزادی کا وہ احساس بہت عجیب تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے اس سے پہلے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی تھا جسے اب قید سے رہائی مل گئی ہے۔
اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ وہی فضا تھی، وہی آسمان تھا، لیکن سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہی ہوا تھی، لیکن اب تازگی کا احساس دلا رہی تھی، جیسے اب تک وہ سانس ہی نہ لیتا رہا ہو، جیسے برسوں کے بعد اب سانس لے رہا ہو۔ اس نے اسکول کے گیٹ کے قریب سائیڈ میں گاڑی پارک کر دی۔ چند منٹ بعد چھٹی کا گھنٹا بجا اور اس کے ساتھ ہی فضا بچوں کی خوشیوں بھری آوازوں سے مرتعش ہو گئی۔ پھر بچوں کا پہلا ریلا گیٹ سے باہر آیا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ بچے پیدل ہی چل دیے اور کچھ بس اسٹاپ کی طرف چلے گئے۔ پھر اسکول سے نکلنے والے بچوں کی بھیڑ کم ہوتی گئی۔ بالآخر اس نے نور الحق کو باہر آتے دیکھا۔ نور الحق نے ادھر ادھر دیکھا، پھر گاڑی کو پہچان کر اس کی طرف چلا آیا۔ عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ شاید نوریز گاڑی سے اتر کر کھڑا ہوتا ہوگا اور اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوگا، اس لیے نور الحق کے چہرے پر حیرت تھی۔ عبدالحق جان بوجھ کر باہر نہیں آیا تھا، وہ نور الحق کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی مرحلے میں کامیاب رہا تھا۔ نور الحق دروازے کی طرف آیا تو عبدالحق نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ نور الحق اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بابا جان! وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور دروازہ بند کر کے عبدالحق کو پیار کیا۔ بابا جان آپ؟ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ ہاں بیٹے، آج میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ تو اس وقت دفتر میں ہوتے ہیں۔ عبدالحق نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اب ہماری دفتر سے چھٹی ہو گئی۔ نور الحق نے غور سے اسے دیکھا۔ تو کیا اب آپ دفتر نہیں جایا کریں گے؟ جی بیٹے، نور الحق خوش ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، اب میں آپ کے ساتھ ہی اسکول آؤں گا اور آپ ہی مجھے واپس لے کر جایا کریں گے۔ عبدالحق کو ڈر تھا کہ وہ طرح طرح کے سوال کرے گا جن کے سچے جواب اس کی کم عمری کے پیش نظر بہت پیچیدہ ہوں گے اور ممکن ہے کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے۔ نور الحق کے رد عمل پر اس نے سکون کی سانس لی۔ ٹھیک ہے نا بابا جان؟ ٹھیک ہے، عبدالحق نے بے دھیانی سے کہا۔ اور اب آپ میرے ساتھ کھیلا بھی کریں گے؟ ضرور۔ اس پہلے ہی دن عبدالحق کو اندازہ ہو گیا کہ دفتری اوقات کے دوران نہ صرف وہ اپنے گھر اور گھر والوں کے لیے اجنبی ہے بلکہ وہ بھی اس کے لیے اجنبی ہیں۔ اسے گھر کے معمولات کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ارجمن نے نور الحق سے کہا، چلو بیٹے اب تم سو جاؤ تھوڑی دیر۔ نہیں امی، آج میں سونا نہیں چاہتا۔ نور الحق نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھائی؟ مجھے بابا جان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بابا جان روز گھر پر ہوں گے تو آپ روز یہی کریں گے؟ ارجمن کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ جی امی جان، نور الحق نے سادگی سے کہا۔ یہ ممکن نہیں بیٹے، آپ کو اپنے روز کے کام معمول کے مطابق کرنے ہیں۔ بابا کے ساتھ جو وقت آپ کو روز ملتا ہے اب بھی وہی ملے گا۔ لیکن اب تو بابا گھر پر رہیں گے، نور الحق نے اعتراض کیا۔ تب بھی ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی۔ عبدالحق کا جی چاہا کہ کہے میری کوئی مصروفیت نہیں، لیکن اس نے مداخلت کو مناسب نہیں سمجھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اپنی مصروفیات ہیں نور الحق۔ ارجمن کی بات جاری تھی۔ وہ بچے سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ بڑا ہو۔ کتنے سارے کام ہیں آپ کے، سو کر اٹھیں گے تو مجھ سے عربی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پھر اسکول کا کام کرنا ہے نا؟ جی امی جان، لیکن اور آپ جانتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جی امی جان، لیکن صرف آج۔ ارجمن نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج جو کچھ کرو گے کل بھی اس کا دل چاہے گا۔ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا۔ حرج ہے آغا جی، یہ اس نیند کا عادی ہے، یہ نہ ملی تو بعد میں پڑھتے ہوئے دماغ سوتا رہے گا، ارجمن نے کہا۔ پھر وہ نور الحق کی طرف مڑی۔ چلو بیٹے، میں تمہیں ایک رعایت دے رہی ہوں۔ تم بابا جان سے لپٹ کر سو سکتے ہو۔ شکریہ امی جان، لیکن میں دیکھوں گی اگر تم نہیں سوئے تو پھر آئندہ کبھی یہ رعایت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے امی جان، شکریہ۔ چلیے بابا جان، اس نے عبدالحق کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں چلے گئے۔ نور الحق باپ سے لپٹ کر لیٹ گیا۔ عبدالحق محسوس کر رہا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ارجمن کے خوف سے بات نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا یہ ارجمن کچھ زیادہ ہی سختی کرتی ہے بچے پر۔ بات کرنے کو جی چاہتا ہے تو بات کرو، عبدالحق نے کہا۔ نہیں بابا جان، امی نے کہا ہے کہ سونا ہے، بس میں آپ سے لپٹ کر سو جاؤں گا۔ تو کون سا امی دیکھ رہی ہیں بیٹے؟
لیکن اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں بابا جان۔ عبدالحق دہل کر رہ گیا۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے اتنی بڑی بات۔ اسے دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ ارجمن جتنی اچھی بیوی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی ماں ہے، جبکہ ابھی تک وہ خود ماں نہیں بنی۔ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو وہ اس کی ایسی تربیت کر رہی ہے۔ لیکن اگر تمہیں نیند ہی نہ آئے تو؟ اس نے کہا۔ کوشش تو کرنی ہے بابا جان، بچے نے معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ امی سے وعدہ کیا ہے نا میں نے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ کوئی وعدہ کرے اور جان بوجھ کر اسے پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا یہ بات؟ امی نے بتایا ہے۔ تمہیں کیسے یقین کہ صحیح بتایا ہے؟ امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی بابا جان، نور الحق نے کہا، پھر بولا، اب میں سونے کی کوشش کروں گا، باتیں بعد میں کریں گے، اور یہ کہہ کر اس سے لپٹ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ عبدالحق اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ تو ارجمن کا اس پر اتنا بڑا احسان تھا جس کا وہ اسے کبھی صلہ نہیں دے سکتا تھا۔ نور الحق اس کا بیٹا تھا، بن ماں کا بچہ، اور وہ اس کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ 6 سال کا بچہ جس طرح اپنے دل کی خواہش سے لڑ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑا ہوتے ہوتے نفس سے لڑنا اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، جبکہ وہ اب بھی اپنے نفس سے شکست کھاتا رہتا تھا، عاقل و بالغ ہونے، دین کا شعور رکھنے کے باوجود۔ اور یہ تصور اتنے سے بچے کے ذہن میں راسخ ہو جانا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ وہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ کتنا اچھا انسان بنے گا، ورنہ آدمی کو یہ خیال آتا ہی کب ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس پر ایمان ہو تو کوئی برائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے فخر کے جذبے نے سر اٹھایا۔ اس نے فوراً ہی لا حول پڑھ کر اسے ذہن سے جھٹکا۔ ھذا من فضل ربی الحمدللہ، اس نے زیر لب کہا۔ اب اس کے دل میں شکر کی جگہ فخر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ نور الحق سو چکا ہے۔ اس نے دیکھا نور الحق کی سانسیں ہموار تھیں اور وہ واقعی ہی سو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ نرمی سے خود کو اس سے علیحدہ کر لے، لیکن ڈر تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ وہ اسی طرح لیٹا رہا۔ اسے یاد تھا نور الحق کے بارے میں اس کے اور ارجمن کے درمیان اختلاف رائے ہوا تھا۔ وہ پہلا اور اب تک آخری موقع تھا کہ ارجمن نے اپنی بات منوانے پر اصرار کیا تھا، بلکہ اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ موقع نور الحق کی بسم اللہ کا تھا۔ وہ سادہ سی گھریلو تقریب تھی جس میں باہر سے صرف عارف، رضوانہ اور ان کے بچے شریک ہوئے تھے۔ تقریب ختم ہونے اور نور الحق کے سو جانے کے بعد وہ حمیدہ کے کمرے میں حمیدہ اور ارجمن سے بات کر رہا تھا۔ اب تو اسے اسکول میں داخل کرائے گا نا پتر؟ حمیدہ نے کہا۔ نہیں اماں، میرا ارادہ تو کچھ اور ہے، عبدالحق نے کہا، اور میں اس سلسلے میں آپ دونوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نور الحق پر آپ کا اور ارجمن کا مجھ سے زیادہ حق ہے۔ نا پتر، باپ سے زیادہ حق تو کسی کا نہیں ہوتا، یہ تو تیری محبت اور سعادت مندی ہے، مگر میں دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ نے اس سلسلے میں سوچا کیا ہے؟ ارجمن نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے قرآن حفظ کرایا جائے اور اس کے بعد سکول میں داخل کرایا جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پتر، حمیدہ کے لہجے میں خوشی تھی۔ عبدالحق نے ارجمن کے انداز میں ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ تمہیں کچھ اختلاف ہے تو کہو، وہ بولا۔ میری رائے یہ ہے کہ نور الحق کو سکول میں داخل کرایا جائے۔ تمہارے ذہن میں اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی؟ جی، وہ میں بتاتی ہوں، ارجمن نے کہا۔ عبدالحق حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارجمن کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ ارجمن اس کی تائید کرے گی۔ دیکھیں، بچوں کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہی کیا ہے، ارجمن نے کہا۔ حروف تہجی کی پہچان اور پھر انہیں جوڑ کر لفظ بنانا، ہندسوں کی پہچان، جمع، نفی، ضرب، تقسیم اور پہاڑے یاد کرنا، اور تو کچھ نہیں۔ تم تو میری ہی بات کی تائید کر رہی ہو، عبدالحق نے بے صبرے پن سے کہا۔ تم بھی یہی ثابت کر رہی ہو کہ سکول کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں آغا جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابتدائی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، وہ تو گھر پر بھی دی جا سکتی ہے، لیکن سکول کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ابتدائی تعلیم کی اہمیت نہیں تو سکول کیسے اہم ہو گیا؟ عبدالحق کے لہجے میں الجھن تھی۔ دیکھیں، نور الحق ماشاءاللہ 4 سال کا ہو گیا ہے، ابھی اس کی دنیا بہت محدود ہے۔
ماں باپ، دادی، گھر کے ملازمین اور پھپھا جان کے گھر کے لوگ، ان کے سوا کیا دیکھا ہے اس نے؟ اور سبھی سے محبت ہی تو ملتی ہے اسے۔ کوئی ہمسن آج تک نہیں ملا اسے جس سے محبت بھی ہو اور رقابت بھی، دوستی بھی ہو اور لڑائی بھی، کچھ لینا دینا بھی ہو اور چیزوں پر چھینا جھپٹی بھی۔ سکول کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں بچوں کا ذہنی افق بڑھا ہوتا ہے، زندگی کا منظر پھیلتا ہے، بچہ نئے تعلقات اور نئے جذبوں سے روشناس ہوتا ہے، گھر میں اسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اسکول میں اسے زندگی کے چیلنجز کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں گھر کی طرح محفوظ نہیں، اسے اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کو اور ان کے تنوع کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، نیک بچے، شریر بچے، حاسد اور جھگڑالو بچے، قابضانہ فطرت والے بچے، وہ ان سے نمٹنا سیکھتا ہے، اسے اپنے لیے دوست منتخب کرنا آتا ہے، اپنے فیصلے خود کرنا آتا ہے، پھر فیصلے غلط ہوں تو ان سے سیکھتا ہے، دوست غلط بن جائیں تو انہیں چھوڑنا آتا ہے۔ بچوں کا پہلا اسکول ان کے لیے تعلیم کا مرکز نہیں بلکہ زندگی کی، عملی زندگی کی پہلی درس گاہ ہوتا ہے۔ آغا جی، یہی اس کی اہمیت ہے اور یہ اس کا بنیادی حق جو اسے ہر حال میں ملنا چاہیے۔ عبدالحق اور حمیدہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پر تو نے یہ سب کیسے سمجھ لیا نکی؟ حمیدہ نے پوچھا۔ آدمی اپنی محرومی سے جو کچھ سیکھتا ہے اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں خود سکول سے محروم رہی، پھوپھی جان نے بہت کوشش کی لیکن میرا سکول جانا ممکن نہیں ہوا۔ میں کم سنی میں اپنے ہم سن بچوں کی صحبت سے محروم رہی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بچپن ادھورا رہ گیا۔ آپ کا اور آغا جی کا احسان کہ مجھے سکول جانا اور وہاں بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوا، لیکن میں جانتی ہوں کہ ابتدا میں مجھے کتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، مجھے تو گھلنا ملنا آتا ہی نہیں تھا، میں تو وہاں نکو بن کر اکیلی رہ جاتی۔ اللہ کے کرم سے کچھ لڑکیاں ایسی مل گئیں جو خود سے دوستی کرنے والی تھیں، پھر ان سے میں نے دوستی کرنا سیکھا۔ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ اس کے اور ارجمن کے درمیان قدرے مشترک ہے۔ وہ بھی اسکول میں ابتدائی تعلیم سے محروم رہا تھا، وہ بھی دیر سے اسکول میں داخل ہوا تھا، لیکن ایک فرق وہ سمجھ سکتا تھا، وہ ارجمن کے مقابلے میں بہت زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا جو بہت مضبوط تھا۔ ارجمن بیچاری نے تو اچھا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، مگر میں اندر سے اتنی پر اعتماد نہیں جتنی نظر آتی ہوں۔ ارجمن کہتی رہی، میں سمجھتی ہوں میری وہ ابتدائی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ بچے سکول میں ساتھ ہوتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، انہیں درجہ بندی کرنی آ جاتی ہے، کون دوست ہے، کون بہت اچھا دوست ہے، کس سے دور رہنا بہتر ہے، کس کے ساتھ نرمی برتنی ہے، کس کے لیے احسار کرنا ہے، کس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، کسے اپنی چیز دینی ہے، کسے اپنی چیز لینے سے روکنا ہے۔ بچے اپنے حساب سے فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں کہ کون اچھا ہے، کون برا۔ سکول نہ ملے تو بچہ زندگی کی تعلیم میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ حمیدہ بڑے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پر تو نے سکول جائے بغیر یہ سب کچھ کیسے سیکھ لیا؟ سب کچھ تو سمجھتی ہے تو؟ سمجھتی تو ہوں لیکن عمل نہیں کر پاتی، ہر بات مان جاتی ہوں، اپنی بات پر اصرار کرنے کا اعتماد نہیں ہے مجھ میں۔ ارجمن پہلی بار اپنے اندر کی باتیں کھول رہی تھی۔ اب اصرار کر تو رہی ہو، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصرار کیسا؟ قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور قائل کر بھی لیا۔ نور الحق کو پہلے سکول میں داخل کرائیں گے ہم، عبدالحق نے کہا، اور ساتھ ہی ہم اسے قرآن بھی حفظ کرائیں گے۔ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے آغا جی، ارجمن نے کہا۔ حمیدہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ جی آغا جی، وجہ تو ہے، یہ الگ بات کہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں۔ تو نور الحق کو قرآن حفظ کرنے سے روکنے کی بات کر رہی ہے نکی؟ حمیدہ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وجہ تو سن لو اماں، حافظ کا بہت بڑا درجہ ہے آغا جی، لیکن اس کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، ارجمن نے کہا۔ وہ بہت محتاط تھی، جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کہنے والی ہے اسے سننے والے اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں ہیں، ان کی ایک حتمی رائے ہے جس سے وہ اختلاف کر رہی ہے، اور ذمہ داری اس وقت ڈالی جانی چاہیے جب وہ اس کا اہل ہو جائے جس پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عبدالحق نے معاندانہ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے کہوں کہ نور الحق کی شادی کر دیجئے تو آپ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ ارجمن نے کہا۔ ہنسنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ عبدالحق کے لہجے میں سنگینی تھی۔ اتنے سنجیدہ مسئلے پر ارجمن کا غیر سنجیدہ رویہ اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ کیوں؟
اس کیوں کا جواب بھی دینا ہوگا؟ جی بالکل۔ حمیدہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارجمن نے بہت سوچ سمجھ کر اختلاف کیا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بھئی شادی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچے کو اتنی سمجھ کہاں ہوتی ہے؟ پھر شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ تو بہت عملی معاملہ ہے اور بچہ عملی دنیا سے بہت دور ہوتا ہے، عبدالحق نے بڑے اعتماد سے کہا۔ قرآن حکیم تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے آغا جی۔ تم کیسے دونوں کو ملا رہی ہو؟ عبدالحق نے چڑھ کر کہا۔ حفظ تو بچوں کو ہی کرایا جاتا ہے جب دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، یوں تو بچپن میں شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں۔ وہ تو جہالت تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، عبدالحق نے کہا۔ کتنے مسائل پیدا ہوئے اس جہالت سے، بڑا ہونے پر بعض اوقات لڑکا اور لڑکی دونوں ہی اس شادی کو قبول نہیں کرتے تھے، تو بچوں کے فیصلے کرنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں؟ تو حفظ کرنے کے معاملے میں بھی یہ حق انہیں ملنا چاہیے۔ ہاں بالکل ملنا چاہیے۔ نور الحق سے پوچھ لینا کہ وہ حفظ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اور اگر میں پوچھوں کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں اور وہ کہے کہ کرنا چاہتا ہے تو کیسی جاہلانہ بات ہے۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ ابھی وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو وہ سمجھدار نہیں ہے، تو قرآن حفظ کرنے کے سلسلے میں وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے، یہ تو تعلیم ہے اور قرآن تو فرض ہے مسلمان پر۔ بالکل ٹھیک آغا جی، اس سے میں متفق ہوں۔ قرآن پڑھنا فرض ہے اور اس کے بعد بھی قرآن کے 3 فرض ہیں، مرحلہ وار۔ جانتا ہوں، تو بتا دیں۔ قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اس میں حفظ کرنے کا تو ذکر نہیں کیا آپ نے۔ عبدالحق ضد ہو گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، پڑھنا فرض ہے اور فرض ہر چیز پر مقدم ہے۔ تمہاری بات منطقی اعتبار سے درست ہے۔ عبدالحق کا لہجہ پہلی بار دھیما ہوا۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ حفظ کرانے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح میں سوچتی ہوں آغا جی، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ مجھے بتانا چاہیے۔ فیصلہ تو آپ کو اور دادی جان کو کرنا ہے، ارجمن نے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بات شروع کی۔ حفظ کرنا بڑی بات نہیں کہ وہ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہو جاتا ہے، ورنہ اتنی ضخامت کی کوئی کتاب اپنی مادری زبان میں بھی کوئی لفظ بہ لفظ یاد کرے تو دکھائے، لیکن بات کی ذمہ داری یاد کرنے والے پر ہوتی ہے، ہر روز باقاعدگی سے تازہ کرنا کہ کہیں بھول نہ جائے۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہم نور الحق کو قرآن حفظ کرائیں گے تو اس سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور یہ فیصلہ اس کا نہیں۔ اب مستقبل کا تو کسی کو پتہ نہیں، کون جانے وہ بڑا اور ذمہ دار آدمی بنے تو کیا حالات ہوں۔ خدا نہ خواستہ اس کی معاشی جدوجہد سخت ہو اور زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہوں، جن کی وجہ سے اسے دہرانے تازہ کرنے کی فرصت نہ ملے اسے، اور وہ قرآن پاک بھولنے لگے، تو ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہوگی، بلکہ ہماری ہی ہوگی، کیونکہ اسے تو ابھی کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے فیصلہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ دوسرے طوطے کی طرح یاد کرنے کا کیا فائدہ کہ آدمی دن میں 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور دوسروں کو سنائے، لیکن اسے خود معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ کہ عمر بھر جو کچھ پڑھتا رہے، عمل اس کے برعکس کرے۔ میرے نزدیک تو یہ بہت خوفناک بات ہے۔ قرآن میں ایک حکم، ایک تنبیہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی وہی کچھ کرتا رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ میری بات شاید آپ کو ناگوار لگے، لیکن میں کہوں گی ضرور۔ بہت خوبصورت آواز میں خوش الحانی کے ساتھ قرأت کی جائے تو آدمی تو کیا کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ اور قاری بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن جھومنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو بتایا کہ اگر اس ذات پاک نے یہ قرآن پہاڑ پر نازل فرمایا ہوتا تو وہ اس کی ہیبت سے پاش پاش ہو جاتا۔ قرآن میں ہی بتایا کہ نصرانیوں میں علم رکھنے والے جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ قرآن کی چند سورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ وہ صاحب قرآن کی آگہی تھی اور انہی صورتوں کی قرأت سن کر ہم سر دھنتے ہیں۔ کیا یہ ہماری جہالت نہیں؟ قرآن انسانوں کو ان کے کفر، شرک اور برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے نازل کیا گیا۔
سننے، سر دھننے اور جھومنے کے لیے نہیں، قرآن اللہ کو انسان کا اچھا بندہ بننا سکھانے کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کے چاروں حقوق ادا کیے جائیں اور اس پر عمل کر کے زندگی کو سنوارا جائے۔ عبدالحق دم بخود بیٹھا تھا۔ ارجمند کے خاموش ہونے کے بعد بھی دیر تک اس سے بولا نہیں گیا۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہم یہ چاروں حقوق ادا کر سکتے ہیں قرآن کے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، اصل میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آغا جی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، وہ سمجھ عطا فرماتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں، اور نفس کا غلام ہونے کے ناطے عمل ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت فرماتا ہے تو جتنا وہ چاہے عمل عطا فرما دیتا ہے، اور دوسروں تک پہنچانا یعنی تبلیغ عالموں کے ذمہ ہے جنہوں نے عمر قرآن کے علم کے حصول میں گزاری ہو۔ تو چوتھا حق ہم ادا نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں ہم عام لوگ عوام الناس تک پہنچانے کے اہل نہیں، لیکن اللہ نے محروم تو کسی کو بھی نہیں رہنے دیا۔ قرآن کا حق ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو کچھ آپ نے قرآن سے سیکھا اور سمجھا وہ اپنے بیوی بچوں تک پہنچا دیں، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عبدالحق چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی ارجمند، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ نور الحق کے لیے تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دادی اماں کا کام ہے، میں تو بس اپنی رائے دے سکتی ہوں۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ قرآن سے آغاز کیا جائے، پھر اس میں عربی کو شامل کر لیا جائے، ارجمند نے کہا۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی۔ ادھر سکول اپنی جگہ، بچے پر بوجھ بھی نہیں ہوگا، قرآن مکمل ہوتے ہوتے عربی کا شعور بھی آ جائے گا اسے، اللہ کی رحمت سے قرآن فہمی بھی شروع ہو جائے گی۔ حمیدہ نے، جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، محبت سے ارجمند کو لپٹا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تو بہت اچھی اور بہت عقل والی ہے نکی، اس نے کہا۔ یہ اللہ کا فضل ہے دادی اماں، وہی تو راہ دکھانے والا ہے۔